بھی خریدے گئے، ذاکر خریدے گئے، خطیب خریدے گئے کہ اس نظام کے خلاف گفتگو کی جائے، پورے محرم کے اشروں میں ہر بات کی جائے لیکن نظام کی بات نہ کی جائے۔ اور جب تک قوم میں نظم نہیں، آج یہاں لاکھ آپ فلسطین کی بات کریں لیکن سوال ہے کہ ہم نے پارا چنار کے لیے کیا کیا؟ 8 لاکھ کے قریب وہاں شیعہ رہتے ہیں، ان کو محصور کیا جائے، کھانا نہ پہنچایا جائے، بچے دوائیوں کی وجہ سے دنیا سے چلے جائیں۔ کچھ ایف آئی آریں بلتستان میں بھی تو کٹی تھی، لیکن کیوں وہاں کے علماء کو انتظامیہ اپنی حراست میں نہ لے سکے؟ کیونکہ بلتستان میں نظم ہے، وہاں ایک عالم بات کرے تو قوم باہر کھڑی ہو جاتی ہے، اور جہاں نظم آ جاتا ہے تو وہاں یزیدی طاقتیں پھر لرزے میں آ جاتی ہیں۔ اہل بیت نے آپ کو ایک نظم دیا۔ یہ عاشورہ کا جلوس کیا ہے کہ مولانا 10 لاکھ کا جلوس نکلتا ہے، 6 لاکھ کا جلوس نکلتا ہے، کس کے لیے نکلتا ہے؟ کہ یزید پہ لعنت کرتا ہے، مولا حسین کو سلام کرتا ہے۔ پھر سوال ہے یہ 6 لاکھ شیعہ کہاں جاتے ہیں جب پارا چنار کا مسئلہ ہوتا ہے؟ یا 8 لاکھ شیعہ کہاں جاتے ہیں جب پارا چنار کا مسئلہ ہوتا ہے؟ ہم عاشورہ کے دن تو نکل جاتے ہیں۔ عاشورہ کا جلوس شیعوں کے لیے ایک ٹریننگ ہے سیدہ زینب کی طرف سے، امام حسین کی طرف سے۔ جب تک جلوس کے فلسفے کو نہیں سمجھو گے، جب تک مجلس کے فلسفے کو نہیں سمجھو گے، آج جمع ہے مجلس امام حسین میں، نعرے لگا رہے ہیں فلسطین کے مظلوموں کے لیے، پارا چنار کے مظلوموں کے لیے، لیکن سوال ہے جب پریکٹیکلی نکلنا پڑے تو مجمع نکلتا ہے کہ نہیں؟ اگر 10 لاکھ لوگ، 5 لاکھ لوگ عاشورہ کے دن شہدائے کربلا کے لیے نکلتے ہیں تو یہ 8 لاکھ لوگ پارا چنار کے شہداء کے لیے کیوں نہیں نکل پاتے؟ امام حسین نے پیغام دیا۔ اگر کوفے کے لوگ کربلا میں امام حسین کی مدد کے لیے نہیں آتے تو کہا یہ انجام دیکھو کہ سر فرزند رسول نو کے نیزہ پہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اگر امیر المؤمنین کی مدد کے لیے جنگ صفین کا لشکر چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو جیتی ہوئی جنگ ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اگر امام حسن کے لشکر والے اپنے امام کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو حسن ابن علی کے پاؤں سے مسلح کو کھینچ لیا جاتا ہے اور پاؤں میں تیر لگائے جاتے ہیں۔ یہ درس ہے تاریخ کا کہ اگر اجتماعی طور پہ جمع نہیں ہوگے، نظم کا مطلب کیا ہے، تنظیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ شیعہ تنظیموں کو توڑا گیا، شیعہ جماعتوں کو توڑا گیا، اتنی تنظیم اندر تنظیم بنائی گئی کہ ہمیں مختلف دھڑوں میں بانٹ دیا گیا، مختلف لیڈرشپوں میں بانٹ دیا گیا، ہر جگہ پہ ایک لیڈر بنا دیا گیا۔ بھائی اگر 10 لیڈر بناؤ گے تو ملک نہیں چلتا۔ آج ملک کا سیاسی نظام کیوں تباہ و برباد ہے؟ کیونکہ لیڈرشپ نہیں ہے۔ آج ملک کا ریلیجیس نظام کیوں تباہ و برباد ہے؟ کیونکہ لیڈرشپ نہیں ہے۔ آج تنظیمیں کیوں سوال کا شکار ہے؟ کیونکہ لیڈرشپ نہیں ہے۔ اور امیر المومنین بتا کر گئے اگر علی کی قیادت کے نیچے قوم جمع نہیں ہوتی تو جیتی ہوئی جنگیں ہار دی جاتی ہیں، لیکن اگر ایک مجتہد کے نیچے قوم جمع ہو جاتی ہے تو خدا اس قوم کو فتح بھی دیتا ہے۔ آج وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں، تو جب تک فلسفہ ازا امام حسین کو نہیں سمجھیں گے، لاکھ یہاں بیٹھ کے بد دعائیں دیتے رہیں، مسجدوں میں بیٹھ کے دعائیں کرتے رہیں، تو اللہ تباہ نہیں ہوگا۔ تباہ تب ہوگا جب پریکٹیکلی میدان میں نکلو گے، جب انسجام پیدا ہوگا، جب تنظیم پیدا ہوگی۔